ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو پورا ایک جو ایپیسوڈ ہوا ہے کہ ریلی احتجاج پہلے بھی ہو رہے تھے، کل وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب گئے، وہاں پر چیزیں پہلے تو بڑی سیٹل ڈاؤن لگ رہی تھی، ہمارے پروگرام میں اچانک یہ چیزیں شروع ہو گئیں اور اس کے بعد پھر شیلنگ اور لاٹھی چارج کا عمل اس کا آغاز ہو گیا۔ آپ کیا لگتے ہیں کیا وجوہات یہ ہو رہی ہیں کہ اتنی ایک جانب حکومت کہہ رہی ہے آپ احتجاج کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اعتراضات کو بھی ویلکم کرتے ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ اور پھر جو کل پولیس نے لاٹھی چارج شیلنگ کی ہے وہ بالکل اس کی تصویر الگ نظر آ رہی۔ کل جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ انتہائی افسوسناک، انتہائی تشویشناک، انتہائی پریشان کن صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر وہ صورتحال کو کنٹرول کرنا چاہے، وہ اور ذرائع اختیار کر سکتی تھی، بیریئر لگا سکتی تھی، رکاوٹیں کھڑے کر سکتی تھی اگر چیف منسٹر ہاؤس کی طرف آنے کا پرابلم تھا۔ تو ایک تو یہ نہیں کیا گیا، اور سیاسی کارکنوں کا بھی ایک صبر اور ضبط کا جو معاملہ ہوتا ہے۔ ہم نے تشدد کے بہرحال نتائج دیکھ لیے ہیں، کراچی شہر تشدد کو بھگت چکا ہے، تشدد کے نتائج بھگت چکا ہے۔ کراچی شہر نے ایک دن میں 100 لاشیں اٹھائی ہیں، کراچی شہر میں ایک دن میں 300 گاڑیاں جلی ہیں، کراچی شہر میں ایک مسلسل تباہی رہی ہے، ہر علاقے میں جو ہے ایک مصیبت رہی ہے، اور سیاسی تشدد جو تھا وہ پچھلے 30-35 سال میں وہ اتنا خوفناک، اتنا دردناک، اتنا تکلیف دہ تھا کہ پورا شہر ایک عذاب میں مبتلا تھا۔ وہ عذاب سے نکل آیا ہے، یہ آپریشن رد فساد تھا، یہ آپریشن ضرب عضب تھا، لیکن جو بھی تھا یہ اس سے صورتحال سے کراچی شہر نکل آیا تھا۔ اب یہ ایک بھی اگر کوئی لاش آتی ہے اس کے بارے میں حکومت کے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ 6 بجے وہاں تھے اور 7 بجے وہاں تھے اور 8 بجے وہاں تھے اور 10 بجے وہاں پہنچے اور ان کا کارڈیو کی شکایت ہوئی تو وہاں سے ایسا ہوا۔ بہرحال اس کے باوجود یہ تشدد تو لوگوں نے دیکھا ہے، پولیس کا تشدد دیکھا ہے، پولیس کا لاٹھی چارج دیکھا ہے، پولیس کا ایک ایم پی کو پکڑ کر ٹنگو ٹولی کرتے ہوئے اس کو بالکل اس طرح سے لے جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس طرح سے یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا۔ یہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو پولیس پر تشدد کیا گیا وہ بھی افسوسناک ہے، وہ بھی تکلیف دہ ہے۔ پولیس پر اور پولیس کے لوگوں کے اوپر جس طرح سے سیاسی کارکن اس طرح سے نہیں کرتے ہیں کہ جس طرح سے لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، یہ جوابی لاٹھیاں، جوابی پتھراؤ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پولیس کی طرف سے تشدد بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور پیپلز پارٹی اگر اس کے لیے آفیشل کرنے جا رہی ہے کہ جی وہ اس پر افسوس کرے، یا انہوں نے کہا کہ اس کی مذمت کی جائے، تو مذمت کس کی جائے؟ جناب بلاول بھٹو سرداری صاحب نے کہا ہے وہ پولیس کی مذمت کریں، اس کی جو ادارے ہیں لا انفورسنگ کے ان کی مذمت کریں، یا تشدد کی مذمت کریں، یا حکومت کی مذمت کریں، یہ کس کی مذمت کی جانی چاہیے جن نے یہ؟ اب میں کہتا ہوں کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ انکوائری کریں کہ پہلا پتھر کس نے مارا، پہلا واقعہ کیسے ہوا۔ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنما اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار وہ خطاب کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ریڈ زون بھی جانا پڑا تو سب سے پہلے میں جاؤں گا، جیل بھرو تحریک ہوگی تو سب سے پہلے جیل جائیں گے ہم۔ اس وقت یہ صورتحال جو ہے وہ کراچی متحمل نہیں ہو سکتا، ہم اس صورتحال پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسامہ رضی صاحب موجود ہیں، جماعت اسلامی کے رہنما ہیں۔ اسامہ رضی صاحب، میرا سوال آپ سے تھا کہ سر یہ احتجاج بھی ہونا چاہیے اور سیاسی جدوجہد بھی ہونی چاہیے، لیکن جو کراچی کا امن و سکون ہے وہ تمام کراچی والوں کا، کراچی کی سیاسی جماعتیں، لا انفورسمنٹ، پولیس، رینجرز، آرمی، سب لوگوں نے مل کر اس کراچی کو امن و امان کو بحال کیا ہے، تو اس امن و امان کو برقرار رہنا چاہیے لیکن سیاسی جدوجہد بھی ہونی چاہیے۔ تو کیا اس وقت ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے سر سیاسی جماعتوں کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس صورتحال کی براہ راست ذمہ داری حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہم 1 مہینے سے وہاں دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے مذاکرات میں، بات چیت میں جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے، جس غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے یہاں پہ قانون سازی کر کے حالات کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے تھوڑا بہت شور شرابہ ہوگا اور پھر اس کے بعد ان کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایسا کر رہی ہے، حکومت کا بہت ہی غیر ذمہ دارانہ استعمال کر رہی ہے، اور حکومت اور ریاست میں ایز سچ کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں یہ ریاستی تشدد ہے، حکومتی تشدد بھی ریاستی تشدد ہوتا ہے، اور انہوں نے اس طرح کی صورتحال پیدا کر کے میں سمجھتا ہوں کہ نفرتوں کی سیاست کو بڑھانا اس وقت پیپلز پارٹی کی سیاسی ضرورت ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سم کارڈ اس کے نتیجے میں کمزور ہو رہا ہے،
اور سم کارڈ کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے دانستہ اس طرح کی صورتحال پیدا کی ہے. کل سابق میئر وسیم اختر صاحب نے واضح طور پہ یہ بات میڈیا کے سامنے بھی کہی ہے اور کوئی تردید نہیں کی کہ ہم تو مرتضی وہاب سے جو ہے آئندہ کے معاملات کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ احتجاج کو ہم بہتر انداز میں کس طرح سے آگے لے کر چل سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.